تھے قبل اس کے کہ ہم دستے طرف بلند کریں علی ہمیں پہلے عطا کر دیں. باوجود یہ کہ ہم علی کے قریب، علی ہمارے قریب، علی کے چہرے کی جلالت اور عظمت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ ہم علی کے چہرے پہ ایک لمحہ بھی دیکھ سکیں. کتنا جلال تھا. اور اب سرکار نے کہا ایک رات میں نے کیا دیکھا، اور اس سے بڑی اہمیت کی کیا کہا، کانا اللہ علی سے خبرا. اس طرح سے لوگ دیکھے اللہ کی بارگاہ میں، اس طرح سے برسات کے بعد مسلمان کے طویل فکرہ مبتلائے فکر تھے، یعظمون علی الدین، اہل دین کی تعظیم کرتے تھے، ویحب المساکین، مسکینوں سے محبت پیار عشق کرتے تھے. مدینے کا واقعہ ہے، ایک بچہ رو رہا تھا. علی نے پوچھا بیٹا تو روتا کیوں ہے؟ کہا کہ یا علی وہ دیکھو سامنے کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، مجھے نہیں کھلاتے صرف اس لیے کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میرا باپ نہیں ہے، مجھے تانا دیتے ہیں کہ تو یتیم ہے، مجھے نہیں کھلاتے. علی نے پیشانی سے پسینہ صاف کیا، اس بچے کو سانوں پر بٹھایا اور پیار کرتے ہوئے جیب سے ایک دینار نکال کے دیا اور کہا بیٹا چاہے بچوں کے ساتھ کھیل، آج کے بعد کوئی تجھے یہ تانا دے کہ تیرا باپ نہیں، اسے کہنا میرا باپ علی ابن ابی طالب، میرا باپ علی ابن ابی طالب. کوئی اگر آج کے باپ کی تانا دے تو کہہ دینا بھئی میں کوئی سخن گسترانا یا عقیدت مندانہ یہ جملہ نہیں پڑھا، تاریخ کا مطالعہ کرے. وہ بچے جن کے باپ موجود تھے علی کی یہ شفقت دے کے دعا کرتے تھے، پروردگار کاش ہمارا باپ نہ ہوتا، کاش ہم یتیم ہوتے. علی کی یہ شفقت ہمیں مل جاتی. کانا مندہ غریزہ قبرہ طویلا فکرہ مبتلائے فکر تھے، یعظمون علی الدین، اہل دین کی تعظیم کرتے تھے، ویحب المساکین، مسکینوں سے محبت کرتے تھے. اب حضرات نے کہا ایک رات میں نے کیا دیکھا، وقت درخت لیلہ سدودہ، رات اپنی تاریکی کے پردے ڈال چکی تھی. واہ 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 کرتے ہی علی نے اپنی ریش کو پکڑا ہوا اور اس طرح سے گڑگڑاتے جاتے تھے، کہتے تھے وَيَتَمَلْمَلُ تَمَلْمَلَ السَّلِيمِ. عربی گرامر والے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں وَيَتَمَلْمَلُ تَمَلْمَلَ السَّلِيمِ. اس طرح سے علی بارگاہ خداوندی میں مسجد میں اس طرح سے تڑپتے تھے جس طرح سے سانپ کا ڈسا ہوا بستر بیماری میں بل کھاتا ہے. وہ یبکی بکاء الحزین، اور اس طرح سے روتے تھے، کہتے تھے احمد ملت ذات بہت سفر، کہتے تھے کہ ذات راہ بہت تھوڑا ہے اور منزل بہت زیادہ ہے. سنو گے جملہ ابھی سے رات کے جملے میں میں نے کہا یعظمون علی الدین ویحب المساکین، اہل دین کی علی تعظیم کرتے ہیں. یہ سنت امیر المومنین ہے، علماء کی قدر کرنا، اہل دین کی قدر کرتے تھے. ویحب المساکین، اور یتیموں سے مسکینوں سے نادار مفلسوں سے بہت پیار کرتے تھے. پیغمبر علی اتنا پیار کرنے والا کہ لوگ تمنا کرے کاش ہمارا باپ نہ ہوتا، ہمیں شفقت امیر المومنین مل جاتی. لوگوں نے کیا کیا، اسی علی کو، اسی علی کی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو آج یتیم کر دیا. بس میں نے ختم کیا. آپ نے فضائل میں بہت کلیئر کیا. ایک جملہ صرف ذکر مصیبت پڑھوں گا اور وہ جملہ کسی ذاکر کا لیں گے. خود مولانا مطلقیان نے کہ غالباً تحریر وسیلہ میں یہ حدیث موجود ہے، اگر میں استعمال نہ کروں. مولانا مطلقیان نے جملہ کہا وہ زیادہ ظلم کو حضرت المدرے والمدرے والمدر. کچھ علی کے سنوں کے ظلم کتنے ہوئے، سنوں کے ظلم کتنے ہوئے، علی کے ظلم کتنے ہوئے جتنے برسات کے وقت
سنو گے کس طرح سے بھی موت ٹوٹی. علی کے در کو آگ لگائی گئی, در کو جلایا گیا اور کہا علی کو باہر نکالو, زہرا موجود ہے. علی کے ہوتے ہوئے در کے قریب سیدہ آ گئی, ایک ملعون میں جیسے آگ لگائی, دروازہ جلا, اس دروازے کے اندر ایک لوہے کی میل تھی اور ایک میرے عرب نے جیسے ہی پاؤں مارا, چلتا ہوا دروازہ سیدہ کی پشت میں آیا, در و دیوار کے درمیان ٹوٹا پیغمبر. میں مانتا ہوں کہ سید الشہداء کائنات کا سب سے بڑا مظلوم آج حسین ابن علی ہے, لیکن میں دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں, سننا ذرا. ایک جہد سے یہ باپ اپنے بیٹے سے زیادہ مظلوم ہے. پہلی بات تو یہ مظلوم اول علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. بہت توجہ, کیوں ذرا سنو. کربلا میں جو مظالم ہوئے وہ پہلے مدینہ میں اس کی اساس رکھی گئی. ایسے امام معصوم نہیں کہہ رہے وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُمَاهِدِينَ لَهُمْ بِالتَّمْكِينِ مِنْ قِتَالِكُمْ, اور میری لعنت تو ان پر جنہوں نے اس کربلا کا گراؤنڈ سقیفے میں بنایا تھا, جنہوں نے علی کے حق کو غصب کیا تھا. خدا کی قسم اگر علی کے گھر کو نہ جلایا جاتا کبھی شام غریبہ حسین کے خیام میں جلتے. اگر علی کے ہوتے ہوئے زہرا کے رخسار پہ تماچا نہ مارا جاتا کبھی حسین کی یتیم سکینہ کے رخسار رنگین نہ ہوتے. میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ اگر سیدہ کے ہاتھ پہ کنفس کا تعزیہ نہ لگتا کبھی سید سجاد کی پشت پہ تعزیہ نہ لگتے. اگر علی کے ہوتے ہوئے فاطمہ دربار میں نہ گئی ہوتی کبھی زینب دربار میں نہ جاتی. سن رہے ہو جملہ؟ میں جملہ کہنے لگا ہوں ایک جہد سے حسین ابن علی سے زیادہ مظلوم ہے علی. پوچھو مجھ سے کیا ہے وہ مقام. عصر عاشور جب لوگوں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کی اب روح قفس انصری سے پرواز کیا جاتی ہے, اب طاقت ہے نہ ہمت ہے, لوٹو تبرکات علی و بطول کو, قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. ایک منادی نے ندا دی جاؤ حرم کا محاصرہ کرو اور تبرکات لوٹ لو. لوگ سمجھے, شکی سمجھے, ظالم سمجھے کہ اس وقت حسین اس دنیا میں نہیں ہے. چند قدم خیموں کے قریب بڑھے, کریم کربلا نے اپنی پوری صلاحیت اور قوت کو بروئے کار لا کے زانوں کے بل اٹھے اور ایک جملہ کہنے لگے, کہو ملائین پیچھے ہٹ جاؤ. جب تک حسین زندہ ہے, جب تک حسین زندہ ہے تم یہ جرت نہ کرنا, یہ ہمت نہ کرنا کہ تم خیام کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دے سکو. تاریخ کہتی ہے کوئی 70 کے قریب ایسے تھے حسین کا یہ جلال دیکھ کے پیچھے ہو گئے. حسین ابن علی کہتے تھے کہ سنو, جب میری شہادت ہو جائے, میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے, جب جو دل چاہے تم کرنا. عزادارو سنو گے, یہ حسین ہے کہ جب تک زندہ تھا کسی کی جرت نہیں تھی خیام حسین میں داخل ہو سکے. مگر میرا سلام ہو اس علی ابن ابی طالب پر جو گھر میں موجود ہے. اور ایک شکی نے آ کے دروازہ فاطمہ کو آگ لگائی, اس کے اندر ایک میخ تھی لوہے کی, پاؤں مار کر جیسے ہی اس دروازے کو گرایا سیدہ کے پہلو پہ آ کے لگی, کہا یا علی میرا محسن شہید ہو گیا. در و دیوار کے درمیان, اور پھر علی گھر میں موجود اور یہ لوگ اور گھر میں داخل ہوئے. علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور اس طرح سے کھینچا گیا جس طرح سے اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال کے کھینچا جاتا ہے. میں کہتا ہوں جب تک حسین زندہ تھا کوئی خیام حسینی میں نہ آ سکا, لیکن پوچھے تو صحیح کوئی علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. فاتح بدر و احد, فاتح خیبر و خندق گھر میں موجود ہو اور دفاع نہ کر سکے, یہ سب سے بڑی مظلومیت علی ابن ابی طالب کی. عزادارو آج 19 کی صبح ہو گئی, کل 18 کو امام نے 18 رمضان کو فجر کی نماز کے بعد ایک خطاب کیا. اس خطاب کے دوران حسین سے پوچھا, حسین بیٹا یہ تو بتاؤ رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ کہا آج 18واں روزہ ہے. کہا کتنے دن رہ گئے؟ کہا 11 یا 12 دن رہ گئے. بابا جان 12 دن کے بعد ہم عید منائیں گے. کہا بس حسین ابن علی اس سال تمہارا باپ تمہارے ساتھ عید نہ منا سکے گا. کل مورا نے خطبہ دیا, ام کلثوم کے گھر افطاری کی, افطاری کے بعد ساری رات مصلی عبادت پہ علی ابن ابی طالب کا ایک عجیب سا معمول دیکھا. ام کلثوم کہتی تھے میں نے یہ اضطراب دیکھا. اضطراب کیا تھا؟ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, پھر آتے تھے آسمان کے نیچے تاروں کو خطاب کرتے تھے, ستاروں کو خطاب کرتے تھے, پھر مصلی عبادت پہ جاتے تھے, پھر نماز پڑھتے تھے, پھر آتے تھے.
اور بار بار کہتے تھے اے تاروں اے ستاروں اے چاند میں نے تمہیں روز طلوع و غروب ہوتے دیکھا لیکن تم نے کبھی علی کو سوتے دیکھا؟ اس کیفیت میں ام کلثوم کہتی ہے کہ بابا جان آج جو ہے آپ مسجد نہ جائیے، آپ کی طبیعت بڑی عجیب ہے۔ مولائے متقیان نے نماز شب کے وقت ارادہ کیا اور نکلنے لگے۔ جیسے نکلے، روایت یہ کہتی ہے پہلے ابا سے بطخوں نے روکنے کی کوشش کی، ابا کو پکڑ لیا اور اپنے زبان میں گریا کرتی تھیں۔ اس وقت امام نے وصیت کیا ام کلثوم ان جانوروں کے دانا پانی کا خیال رکھنا، ان جانوروں کا خیال کرنا میرے بعد، اور اگر ان کی تم حفاظت نہیں کر سکتے، ان کا خیال نہیں رکھ سکتے تو انہیں آزاد کر دینا۔ عزیزان من، مولائے متقیان پوری کائنات کے امام ہیں۔ امام نکلے، روایت کہتی ہے کہ امام کی ابا دروازے کی کنڈی سے اٹک گئی تھی، وہ کنڈی بھی موجودات کا بھی امام ہے، وہ روک رہی تھی اے امیر المومنین نہ جائیے۔ امیر المومنین گئے، مسجد میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ امت کا بدترین انسان سو رہا ہے، اسے اٹھایا، کہا نماز پڑھ۔ یعنی علی اپنے دشمن کو بھی بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے تلوار چھپائی ہوئی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ اب مولائے متقیان نے محراب مسجد میں نماز پڑھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہوئی اور امام حسن پیچھے تھے، امام حسن کے پہلو میں یہ بدترین شقی ابن ملجم موجود تھا۔ مولائے متقیان نے پہلا سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھانا تھا، اس شقی نے تلوار فرق اقدس میں ماری، وہاں سے جبرائیل نے مسجد کو چھوڑ دیا، جملہ کہتا تھا تحدمت واللہ ارکان الہدا، اے ملائکہ اے مخلوقات خدا، غضب ہو گیا کہ ہدایت کے ارکان گر گئے، ستونوں کو منہدم کر دیا گیا۔ جبریل نے یہ کہنا تھا، ایک صدا بلند ہوئی، قد قتل امیر المومنین، یہ آواز زینب نے سنی، کہا بھائی دوڑو۔ عزاداروں، یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ علی ابن ابی طالب کے جیسے فرق اقدس پر یہ تلوار لگنی تھی۔ وصیت کی، حسن بیٹا نماز پڑھاؤ۔ حسن نے نماز پڑھانا شروع کی۔ اب سنو گے، ایک خطبہ دیا کرتے تھے اور یہ فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ 19 رمضان کی صبح علی کی حسرت تھی کہ نماز پڑھاؤں، نہ نماز تمام ہو سکی، نہ علی ابن ابی طالب خطبہ دے سکے۔ یہ دو خواہشیں تھیں، اور یہ وصیت میں یہ جملہ کہا کہ میں نہ نماز پڑھا سکا تمام طریقے سے اور نہ میں اپنا خطبہ دے سکا۔ خدا کی قسم، اس وقت جب یہ جنازہ گھر لے کے چلے، اس وقت سرکار ام المومنین نے کہا حسن بیٹا میری نماز رہ گئی، سجدہ تمام نہ کر سکا اور ایک خطبہ رہ گیا۔ سنو گے، ان دو وصیتوں کو ایک بیٹے اور بیٹی نے ایسا پورا کیا، زینب کے وہ خطبے دربار کوفہ اور دربار شام میں جس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ عبداللہ ابن عفیف ازری کہتا ہے کہ میں اندھا تھا، میری ایک نہروان اور ایک جمل میں میری آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا اس دربار میں علی آ گئے ہیں؟ کہا علی نہیں، علی کی بیٹی علی کے لہجے میں کلام کر رہی ہے۔ اور دوسرا سجدہ حسین ابن علی کا جو خاک گرم کربلا پہ حسین نے دیا۔ عزاداروں، حسن ابن علی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے اب طبیب کو بلوایا گیا۔ طبیب آیا، اس نے کہا فوراً دودھ پلاؤ۔ صرف اس نے جملہ کہنا تھا کہ زہر کہیں صلاحیت نہ کر جائے۔ عزاداروں سنو گے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ضرب علی کے فرق اقدس پہ لگی، حسنین یتیم نہیں ہوئے، امت یتیم ہو گئی۔ وہ اس لیے کہ جب اس جراح نے دودھ طلب کیا، روایت کہتی ہے کوفے کے 200 یتیم اپنے ہاتھوں میں کشکول دودھ کے لیے علی کے گرد حلقہ باندھ کے کھڑے تھے۔ ایک عورت تھی جو بیوہ تھی، جس کے 4 بچے تھے، چاروں کے ہاتھ میں دودھ کے کشکول، اور وہ دودھ پلانا چاہتے۔ امیر المومنین نے اشارے سے اس سے پوچھا، اس نے کہا تیرے حالات تو میں جانتا ہوں، تیری مفلسی سے، تیری ناداری سے میں آگاہ ہوں، مگر مجھے یہ تو بتا کہ تو دودھ کیوں لے کر آئی؟ کہا یا علی دودھ میں نہیں لائی، ان یتیموں نے مجبور کیا کہ جو ہمیں روز دودھ پلاتا تھا، روز اناج پہنچاتا تھا، آج ہم اس کو حسنین علی ابن ابی طالب کے اس جنازے کو، اس کیفیت کو اٹھا کے لے کے چلے۔ عزاداروں، ابھی گھر کے کچھ قریب پہنچے تھے، اصحاب رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے،
اس وقت علی ابن ابی طالب نے کہا میرے جنازے کو یہیں پہ رکھ دو، اس میت کو یہیں پہ رکھ دو۔ میت کو رکھ دیا گیا۔ اب عجیب جملہ کہا، اپنے اصحاب سے کہتے ہیں اب تم یہاں سے دور چلے جاؤ۔ ہاتھ جوڑ کر ایک صحابی آگے بڑھا، یا علی آپ اس مقام پہ ہمیں داغ فراق دے رہے ہیں، ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ اس وقت امیر المومنین نے کہا حسن بیٹا ان سب سے کہہ دو کہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، ان نامحرموں کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچے گی، مجھے علی کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ ان اصحاب کی آوازیں میری غیور بیٹیوں کے کانوں میں جائے۔ میں دستے دب جوڑ کے کہوں گا یہ کوفہ ہے، کوفے کی شہزادیاں ہیں، یا علی تمہارا گھر ہے، اصحاب موجود ہیں، اصحاب کی آوازیں جائے گی، مگر دستے دب جوڑ کے عرض کروں گا یا علی کاش آپ شرابی کے دربار میں آتے ہیں۔ بابو شاہ ہے، 3 گھنٹے علی کی بیٹی کھڑی رہی، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، کہتی تھی یا علی میری مدد کو، شرابی کا دربار کھجا، علی کی غیور بیٹی کھجا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت کا، پروردگار یہ آنکھیں جو تیرے علی کے غم میں اشکبار ہے انہیں سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلا، پروردگار ان کی حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے، پالنے والے اللہ تجھے واسطہ محمد اور محمد کی پاک آل کا ان سب کی حاجت روائی فرما، مشکل کشا کی غربت کا واسطہ ان سب کی مشکل کشائی فرما، حاجت روائی فرما۔ بار علاج جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے تجھے امیر المومنین جیسے کریم ابن کریم کا واسطہ ان سب کی جھولیوں کو بھر دے، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ پروردگار ہم سے کوئی علی کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، پروردگار اس نعمت عظمیٰ کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان نوجوانوں کو صحت و سلامتی نصیب فرما، ان بزرگان کا سایہ نوجوان ملت پہ قائم و دائم فرما، امام زمانہ کہ ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کے وقت ہمیں شعور عطا فرما، بعد الظہور شفاعت محمد و آل محمد سے کامران فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی